ہمارے ہاں ایک لفظ بڑا استعمال ہوتا ہے، 5 بزرگوں کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، 5 تن، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جناب علی ابن ابی طالب، جناب حسن، جناب حسین اور جناب سیدہ فاطمہ، ان سب کے لیے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ اب حضور کو ان میں شامل کر کے گننا یہ بھی توہین ہے، اس لیے کہ اگر یہ سب ایک جیسے پاک ہیں تو حضور کی خصوصیت ختم ہو جائے گی، اس لیے یہ 4 تن ہیں، 5واں تو سردار ہے، جیسے 4 یار صحابہ ہیں، حضور تو ان کے سردار ہیں، وہ ان کے یار نہیں، ان کو حضور کی نسبت حاصل ہے۔ تو اسی طریقے سے جناب سیدنا علی کو، حسن کو، حسین کو، سیدہ فاطمہ کو حضور کی نسبت حاصل ہے، حضور کو ان کی نسبت حاصل نہیں۔ تو رسول اللہ کی شان میں ایسا کلمہ کہنے سے پرہیز۔ ایک مسئلہ اور بھی ہے کہ کافروں نے کہا رائنا، مسلمان بھی کہتے تھے، رب نے منع کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کفار کے ساتھ مشابہت قولاً بھی حرام ہے، عملاً بھی حرام ہے۔ کوئی عمل کافر کرتا ہے اور وہ زبان سے کچھ کہتا ہے تو آپ بھی وہی کہنا شروع کر دیں تو یہ بالکل حرام ہے۔ اس کی آج کل ہمارے ہاں کئی مثالیں ہیں۔ بچوں کو ہم پہلے کہیں روانہ کرتے تھے تو کہتے تھے اللہ حافظ، آج کل ٹاٹا، بائے بائے، یہ ہم نے کہنا شروع کر دیا۔ اب یہ ہمارے الفاظ نہیں، یہ یہود و نصارہ اور کفار کی مشابہت، تو یہ قولی مشابہت بھی حرام ہے۔ اس طریقے سے عملی مشابہت بھی، اللہ معاف فرمائے، کچھ لوگ داڑیوں کے قادیانیوں کی طرح، عیسائیوں کی طرح، غیر مسلموں کی طرح ڈیزائن بناتے ہیں، یا لباس وہ پہنتے ہیں جو وہ پہنا کرتے ہیں، تو یہ عملاً مشابہت بھی حرام ہے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اے اہل ایمان، لا تقولوا راعنا، راعنا نہ کہو، وانظرنا، اور کہو تم انظرنا، واسمعوا، غور سے سنو، وللکافرین عذاب علیم، کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔